فرانسسکا البانی کا کہنا ہے کہ امریکی پابندیاں انہیں نسل کشی کو بے نقاب کرنے سے نہیں روکیں گی۔ یہ پابندیاں یقیناً میرے لیے مشکلات پیدا کریں گی، لیکن یہ مجھے انصاف اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کے لیے میری جدوجہد سے نہیں روک سکتی ہیں، جیسا کہ مجھے انسانی حقوق کونسل نے اس کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی کی منظم مہم ہے، اور اب یہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس کی تازہ ترین رپورٹ کے چند دن بعد پابندیاں عائد کیں۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا المیہ ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ جو خاموش کرانے کے طریقے ہیں، یہ مجھے مافیا کے طریقوں کی یاد دلاتے ہیں، پہلے کردار کشی، پھر دھمکیاں، اور آخر میں جو بھی اس نظام کے خلاف بولتا ہے اسے چپ کرانا۔ اور یہ سب سیاسی، معاشی اور مالی مفادات کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ ہم سب مل کر اس شرمناک حقیقت کو روک سکتے ہیں، لیکن ہمیں جاگنا ہوگا اور متحد ہونا ہوگا۔ ہم تقریباً 6 ماہ سے ان حالات میں ہیں، اور ہمیں حق پرست لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ میں سب کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ یہ پابندیاں صرف اس وجہ سے لگائی گئی ہیں کہ میں انصاف کا مطالبہ کر رہی ہوں۔ یقیناً میں اسرائیل پر تنقید کرتی ہوں کیونکہ وہ نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اسی لیے اس کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمات چل رہے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے؟ میں نے یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ یہ نسل کشی صرف اسرائیل کی زمینی لالچ یا کچھ گروہوں کی نظریاتی وابستگی کی وجہ سے نہیں چل رہی، بلکہ اس لیے بھی کہ کچھ کمپنیاں اس ظلم سے منافع کما رہی ہیں۔ میں گوگل کے خاتمے کی خواہش نہیں رکھتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وہ ایسے حکومت سے نفع کمانا بند کرے جس نے 60,000 انسانوں کو قتل کیا ہے، جن میں 18,000 بچے شامل ہیں۔ کیا یہ مطالبہ بہت زیادہ ہے؟ سٹار ہندی اردو کی آواز، ہر زبان کی تحریر۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔